بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام اسلامی بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزہ رکھنا یہ مسلمان پر فرض ہے۔ بالغ ہیں جن پر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے اس کو رمضان شریف کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ بعض صورتیں ہیں جن میں نہیں رکھے جاتے، روزے بعد میں ان کو قضا کرنی ہوتی ہے، اور ایک یہ ہے شیخ فانی والی کہ اس کو بھی روزے کے بدلے فدیہ دینا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کے مسائل ہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ روزے کے فضائل بھی بہت ہیں اور نہ رکھنے کے نقصانات بھی بہت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر زبرجد اور سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ زبرجد اور سرخ یاقوت یہ وہ ہیروں کے نام ہیں، پتھروں کے نام ہیں۔ مخصوص گاربا اس کو انگریزی میں جیمز کہتے ہیں۔ دنیا کا ڈائمنڈ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جو ہیرا ہے نا، یہ غالباً اس کا نام کوہ نور ہے۔ تو کوہ نور بھی جنت میں جو مکانات ہیں ان کے کسی ایک ذرے کے کروڑوں حصے کو بھی کوہ نور پہنچ نہیں سکتا۔ جنت اتنی عالی شان ہے، تو جو ایک روزہ رکھے سکون اور خاموشی کے ساتھ، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، روزہ دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ ارشاد آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے یعنی فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایک یا دو رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور بڑی آنکھوں والی حوریں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ پاک، تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ شوق رکھتی ہیں۔ اور اگر وہ یعنی وہ روزہ دار اگر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ اور بھی بہت سے فضائل ہیں، اتنا پیارا روزہ چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک روزہ تو پورے ماہ رمضان کے روزوں کی کیا شان ہوگی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ تھوڑے سے عمل پر اتنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ تو پیاری پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ بھی روزہ رکھیے، اور جو نہیں رکھتے ان کو بھی ترغیب دلائیے۔ روزہ رکھنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک ہم روزہ ترک نہیں کرنا۔ ماہ رمضان کا بالکل حق ادا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کے ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا احترام، ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس ایسی کوئی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کا حق ادا کرنے کی سعادت بخشے، گناہوں سے بھی بچائے اور نیکیاں ہی نیکیاں کرتے رہیں۔